السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزمنوا لي ما بين لحيين وما بين رجلين أزمن لكم الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان اور جانوروں میں ہر لحاظ سے فرق رکھا ہے۔ جانوروں کی زندگی اور طرح سے ہے، انسانوں کی زندگی اور طرح سے۔ جانور اللہ کے حکموں کے پابند نہیں، انسان اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ جانور احکام الہی کے مکلف نہیں، جانوروں کو اختیاری طور پر مکلف نہیں کیا گیا، انہیں یہ اختیار نہیں ملا کہ وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، حلال کھائیں یا حرام کھائیں، بلکہ جانوروں کو پابند کر دیا گیا۔ انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے اپنے طریقے کے مطابق، لیکن انہیں اختیار نہیں دیا گیا، انہیں احکام کا پابند نہیں بنایا گیا۔ اس لیے جانور لباس کا پابند نہیں ہے، جانور ننگا ہوتا ہے۔ جانور کو اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ منہ مارتا ہے، ہر جگہ کھاتا ہے۔ جانوروں میں نکاح نہیں ہوتا، حلال حرام کا تصور نہیں ہوتا، وہ جہاں چاہتے ہیں اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق۔ جانور
زندگی گزارتے ہیں اپنی چاہت کے مطابق. وہ کھاتے ہیں کھڑے ہو کر، وہ پیتے ہیں کھڑے ہو کر، وہ اپنا تقاضا کرتے ہیں کھڑے ہو کر. جانوروں میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، اور جانوروں میں رشتہ داریاں اس لیے نہیں ہوتی کہ جانوروں میں نکاح نہیں ہوتے، شادی بیاہ نہیں ہوتی. انسانوں کو جانوروں سے مختلف بنایا گیا، اور ہم انسانوں کو اللہ کے حکموں کا پابند بنایا گیا. ہم احکام الہی کے پابند. اس لیے مسلمان کی زندگی جانور سے مختلف ہونی چاہیے. جانوروں میں حیا اور شرم نہیں رکھا گیا. انسان کو حیا اور شرم عطا کیا گیا. اگر انسان کی فطرت بدلی ہوئی نہ ہو، مسخ شدہ نہ ہو، تو حیا اور شرم انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس کے لیے کہنا نہیں پڑتا. ایک حد تک حیا کافر میں بھی ہوتا. ہاں، اگر کوئی انسان اپنی فطرت ہی بدل ڈالے، جانوروں جیسی فطرت بنا لے، وہ ممسوح الفطرت بن جائے، اس کی فطرت ہی الٹ جائے تو الگ بات. تو ایک فطری حیا ہوتا ہے، وہ کافر میں بھی ہوتا ہے. جیسے ماں باپ سے گناہ حیا ہوتا ہے، بڑوں سے حیا ہوتا ہے، کسی کے سامنے گناہ کرنے سے حیا ہوتا ہے، کسی کے سامنے ایسی حرکت کرنے سے اجتناب ہوتا ہے کہ جس پر عیب کا خطرہ ہو، ملامت کا خطرہ ہو، لوگ کیا کہیں گے. یہ اللہ نے خاص چیز انسان کو عطا ہے. اور پھر ایمان تو حیا کو پیدا کرنے والا ہے. ایمان حیا گر ہے، حیا ساز ہے. جس کا جتنا ایمان مضبوط، اس کا اتنا حیا مضبوط. جو جتنا زیادہ ایمان کا استحکام رکھتا ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے اندر حیا رکھتا ہے. حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے. حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت سے تعبیر کیا، سمجھانے کے لیے فرمایا ایمان کو ایک درخت سمجھو. درخت کی ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، جڑ اور بنیاد بھی ہوتی ہے، پتے بھی ہوتے ہیں. ٹہنیوں کے بغیر درخت بے برگ و بار ہوتا ہے، بے رونق ہوتا ہے، بے زینت ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا درخت کا. اور اگر اس کی ٹہنیاں ہوں، سرسبز ہوں، شاداب ہوں، ان پہ پتے ہوں، ان پر پھل لگے ہوئے ہوں، تو درخت خوبصورت ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بھی ایک درخت ہے.
الایمان بضع و ستون شعبۃ او 70 شعبۃ. ایمان ایک درخت ہے جس کی 60 یا 70 سے زیادہ ٹہنیاں ہیں. بہت ساری اس کی ٹہنیاں ہیں. اس کی جڑ اور بنیاد بھی ہے. افضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کا کہ درخت کا سب سے افضل حصہ، اہم حصہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی یہ بنیاد ہے درخت کی، جڑ ہے ایمان کے درخت کی لا الہ الا اللہ. اور جڑ نہ ہو تو درخت خشک ہو جاتا. تو لا الہ الا اللہ کے بغیر تو ایمان کا درخت ہے ہی نہیں. وہ تو سوکھا ہوا درخت، اس پہ کوئی سبزہ نہیں، اس پہ کوئی برگ و بار نہیں، اس پہ کوئی پھل نہیں، اس پہ کوئی پھول نہیں. اس لیے کہ وہ بیکار تھا. بنیاد اور اساس ایمان کی توحید ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم توحید ہے. اور توحید کامل وہ ہے جس کے ساتھ رسالت ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا ایمان کے درخت کی بنیاد وہ توحید و رسالت. توحید و رسالت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے. مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھے، اللہ کو اپنی ذات اور صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک اور یکتا مانے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، جانے بھی اور مانے بھی. یہ سب سے افضل شعبہ ہے ایمان کا. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ. اور ایمان کے شعبوں میں سب سے ادنا درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. آج ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ایمان نہیں. سڑک پر گند پھینک دیا، یہ ایمان کے خلاف ہے. ایمان کی نشانی حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ. ایمان کا ادنا شعبہ ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے. تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک نہ دو، ہٹا دو. وہ کیل پڑا ہوا ہے، وہ کانٹا پڑا ہوا ہے، وہ ٹہنی پڑی ہوئی ہے، وہ پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، وہ اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس سے ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہے، پاؤں کو لگنے کا خطرہ ہے، یا اوپر کوئی درخت کی ٹہنی لٹکی ہوئی ہے، سر کو لگنے کا خطرہ ہے. تو ایمان کی علامت ہے اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ. یہ ایمان بھی ہے، یہ صدقہ بھی ہے، اس میں صدقے کا ثواب بھی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا گھر بڑا صاف ستھرا خوبصورت بنائیں، آدھی گلی میں قبضہ کر لیں گے گھر کی تھلی کے نام پر. وہاں تک سیڑھیاں جا رہی، آدھی سڑک گئی. خدا کا خوف کرو، کیوں لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو؟ یہ سب لوگوں کے حق کو کیوں تلف کرتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کسی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کرنا ایسے ہے، اس کا یہ وبال ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر گردن میں ڈالیں گے.
اور ایک حدیث میں آتا ہے کسی نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کر لیا تو روز محشر ساتوں زمینوں میں اللہ اس قبضے کرنے والے کو دھسا دیں گے. آج تو پورا ایک مافیا ہے قبضہ کرنے کا. دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنا، گھروں پہ قبضہ کرنا، دکانوں پہ قبضہ کرنا، 2 نمبر رجسٹریاں کروا لینا، 2 نمبر انتقال درج کروا لینا، غریبوں کو ستانا، پریشان کرنا. مکان بنانے لگے پڑوسیوں کی حدود میں گھس گئے، فٹ 2 فٹ قبضہ کر لیا. سڑک میں گھس گئے، فٹ 2 فٹ قبضہ کر لیا. کسی نے پوچھنا تھوڑی ہے، وہ ملک میں قانون تھوڑی ہے. وہ بیچارہ جائے گا عدالت میں، 70 سال اسے لگیں گے انصاف لینے کے لیے، اتنے میں وہ مر جائے گا. دنیا میں انصاف نہیں ہے، آخرت میں تو ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی کی ایک بالشت جگہ پہ قبضہ کر لے، اللہ 7 زمینوں کا تو اس کی گردے پہ ڈالیں گے، اور ایک روایت میں 7 زمینوں کے اندر اس کو دھسا دیں گے. ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہوش کرنا چاہیے. ٹریکٹر چلایا، پڑوسی کی زمین میں گھسا دیا، 2-4 فٹ جگہ اپنی طرف لے لی. نہیں بھائی، اس حرام میں کوئی تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی، کوئی برکت نہیں ہوگی، کوئی تمہیں سکون نہیں ملے گا. اپنی حد پہ رہو. راستوں کو کھلا رکھو، چوڑا رکھو، صاف رکھو. ان میں سب کا حصہ ہے، سب کا حق ہے. یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں. کسی کو راستہ دے دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، حصول جنت کا ذریعہ. ہم نے مدرسے کے لیے جگہ خریدی، یہ سڑکیں رکھوائی، تو جب تک یہ راستہ نہیں بنا تھا یہ ذاتی ملکیت تھی. راستہ ہو گیا یہ سب کا ہے. یہ مسجد کی طرح وقف ہے. تو جیسے مسجد کی جگہ پہ قبضہ کر لینا گناہ ہے، ایسے راستے کی جگہوں پہ قبضہ کر لینا بھی گناہ ہے. اور پھر بعض لوگوں کی عادت، اپنا گھر دھوئیں گے گلی بھر دیں گے پانی کے ساتھ، اندر سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیں. گند خرابہ باہر پڑا ہوا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، چھلکے پڑے ہوئے ہیں، لوگ پھسل رہے ہیں، گر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو شعبے بیان فرمائے، ان شعبوں میں فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اگر سب سے افضل شعبہ توحید و رسالت ہے تو ایک شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو. اس لیے فرمایا راستوں میں پیشاب نہ کرو، بول و براز نہ کرو. اتقوا الملاعنین، 2 لعنت والے کاموں سے بچو. حضور نے فرمایا 2 لعنت والے کاموں سے بچو. اور وہ لعنت والے کام کیا ہیں؟ راستے میں بول و براز کرنا، پیشاب کرنا، پخانہ کر دینا راستے کے اندر. بعض لوگوں کے گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے. صبح اٹھایا بچوں کو، باہر بھیجا اور راستے کے بیچ میں بیٹھ کر قضائے حاجت کر کے اٹھ کے چلے گئے. سارا رستہ خراب، لوگوں کے پاؤں، لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو گئے. شریعت نے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھائی ہیں، ہمیں یہ تہذیب بھی سکھائی ہے، ہمیں یہ ادب بھی سکھایا ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. آپ فرماتے ہیں ایمان تو، حیا تو ایمان کا بڑا شعبہ ہے. یہ تو چھوٹے موٹے شعبے ہیں. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. شعبۃ پر تنوین تعظیم کی ہے، شعبۃ عظیمہ.
شر اہر رضانا میں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ، حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ۔ حدیث میں آتا ہے ایک انصاری بیچارہ بہت شرمگلا تھا، حیا والا تھا، دوسرے کو حیا کی تلقین کر رہا، اب متعوا فإن الحیاء من الایمان، میاں رہنے دو، حیا ایمان کا حصہ ہے، جس میں ایمان ہوگا اس میں حیا ہوگا، جس مرد میں ایمان ہے وہ مرد حیادار، جس عورت میں ایمان ہے وہ عورت حیادار۔ اور اگر حیا نہ رہے تو ایمان کی فکر کرو۔ آپ فرماتے ہیں اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو مرضی ہے کرتا پھر، گویا تیرے اندر اب ایمان نہیں رہا، تیرے اندر ایمان نہیں رہا۔ آج ایمان سلب کرنے کے لیے حیا چھینا جا رہا ہے، ایمان چھیننے کے لیے باقاعدہ ایک مہم کے ساتھ حیا چھینا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے، بے حیائی والے ڈراموں کے ذریعے۔ اب تو ہر ڈرامہ بے حیائی ہے، اور ڈرامے بنائے ہی اسی طرح جا رہے ہیں تاکہ یہ جھجک بجک حیا شرم معاشرے سے ختم ہو جائے اور بدکاری بے حیائی اور بے غیرتی عام ہو جائے، عام ہو جائے۔ جو دیکھے گا ڈرامے وہ بے حیا بنے گا، ناراض نہ ہونا۔ جو فلمیں دیکھے گا اسے حیا جائے گا، ناراض نہ ہونا۔ جو نیٹ پہ ہر چیز کو دیکھے گا اس سے حیا جائے گا، اس سے ایمان جائے گا، اس لیے کہ ان سب چیزوں کی وجہ اس دور میں اس لیے کی جا رہی ہے، مغرب انویسٹ کر رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، چینلز کو دے رہا ہے، ڈرامے بنانے والوں کو دے رہا ہے کہ تم ذرا جھجک دور کرو اور ننگے ہو کے ڈراموں میں ہو، جھجک قوم کی دور کرو اور اعلانیہ ذرا بدماشیاں کر کے دکھاؤ، بوسو کنار کرو، نامحرموں سے ملو اور یہ پوسٹ اور یہ سین دکھاؤ۔ این جی او جا رہی ہیں تاکہ وہ لڑکیوں کو نکالیں اور ان سے ایسے ایسے نعرے لگائیں کہ جس سے معاشرے میں یہ جو ایک رکاوٹ ہے، باپ سے، بھائی سے، دوسروں مردوں سے عورتوں کا، عورتوں سے مردوں کا یہ جو تھوڑا سا حجاب بچاؤ یہ ختم، تاکہ بدکاری زنا عام ہو جائے۔ اس پر باقاعدہ ایک محنت ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اور ہم نے کبھی اس طرح توجہ ہی نہیں کی۔ ان سکولوں کو، ان کالجوں کو پیسہ دیا جاتا ہے جو ڈانس کرتا ہے، معصوم بچیوں سے ڈانس کروائیں، جوان عورتوں سے ڈانس کروائیں، گانے سنیں، موسیقی کروائیں، ڈرامے کروائیں، فلمیں کروائیں، ان کو پھر باقاعدہ انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ وہ دور آیا ہے جس دور میں ایمان کش اقدامات کر کے امت سے ایمان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا لازم ہے۔ اپنے دین کو مضبوط رکھو گے، ایمان مضبوط رکھو گے، حیا کو اختیار کرو گے تو دین بچے گا، ورنہ دین نہیں بچے گا۔ حجاب اور پردے کے خلاف ایک مہم ہے۔ ہندوستان میں تو بات کھل گئی ہے، پاکستان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہاں پردہ کرنے والی عورتوں پر عوامے کسے جاتے ہیں، اور کسے گئے، اور ایک بچی نے، اللہ اس کو استقامت دے،
ہندو گنڈے وہ نعرے لگا کر اس کا حجاب چھیننا چاہتے تھے، اس نے اپنا حجاب مضبوط کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن خود پاکستان کی کئی کالجوں میں حجاب کرنے والی بچی پر زمین تنگ کر دی، دوپٹے پہننے کی اجازت نہیں ہے کالجوں میں، سکولوں میں، اور بڑے شہروں میں جاؤ اور وہاں جو فنکشن مخلوط کروائے جاتے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط ڈانس پارٹیاں، مجالس، لگتا نہیں کہ یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، وہ ہندوؤں سے بھی 2 نمبر آگے نظر آتے ہیں۔ ایسے اداروں میں بچوں کو بھیجتے کیوں پڑھنے کے لیے جہاں تمہارے بچوں کے ایمان کا سودا، بچیوں کی عزت ہو اور ایمان کا سودا ہو؟ قرآن کا حکم ہے حیا، شرف، عفت، پاک دامنی، زنا سے بچنا، دواعی زنا سے بچنا۔ ایک زنا ہے، یہ تو بدترین جرم ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، جو لوگ قتل نہیں کرتے، بے حیائی، بدکاری، زنا نہیں کرتے، اور اگر کوئی قتل کرے گا یا زنا کرے گا، ان دونوں گناہوں کو اکٹھے ذکر کیا، یلقا اثاما، وہ ایک بڑا گناہ کا مرتکب ہوگا۔ یضاعف لہ العذاب ضعفین ویخلد فیہ مہانا، دوہرا عذاب ہے اور جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ یہ بے حیا بدکار جہنم میں ہمیشہ جلے گا، اس لیے کہ یہ معاشرے کا قاتل ہے، قتل بھی معاشرے کا قتل ہے، اور بدکاری اور بے حیائی بھی پورے معاشرے کے لیے تباہ کن ہے، متعدی مرض ہے۔ ایک مکالا کرے گا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، پانچواں کرے گا۔ اس لیے فرمایا قاتل کو بھی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسلامی عدالت اس کو کوڑے مارے، اور اگر شادی شدہ ہے تو قتل کرنے کا، رجم کرنے کا۔ یہ قرآن و سنت کا حکم ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکار عورت ہو یا مرد ہو، جرم ثابت ہو جائے، 4 گواہ موجود ہو، 100 کوڑے لگاؤ، اور کوئی نرمی شرمینہ نہ دکھانا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں تمہیں نرمی کی اجازت نہیں ہے، اور یہ اللہ کا حق تلف ہوا ہے، کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا اس سزا کو۔ لڑکی والے بھی معاف نہیں کر سکتے، لڑکے والے لڑکی والے کو معاف نہیں کر سکتے، دونوں کو درے مارو، 100 درے کمر میں مارو۔ اور ابھی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ درے جو پیٹھ پر مارنے کا قرآن نے حکم دیا، یہ دراصل اس بے حیائی کی بیماری اور شراب کی بیماری کا علاج ہے۔ میں اگلے دن خبر پڑھ رہا تھا، دنیا کے کئی ملکوں نے اس پہ تجربہ شروع کیا، خاص طور پر روس نے، کہ جو شراب کے رسیاں اور زنا کے رسیاں ہیں، انہوں نے ان کی کمروں پہ درے مارنے شروع کیے، تو ان کی بیماری کا مادہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ تو ثابت کیا سائنس نے کہ زانی اور شرابی کو کمر پہ درے مارو تو ان کا وہ مادہ جو انہیں ان گناہوں پر اکساتا ہے وہ پگھل جاتا ہے، اور وہ بندے ان جرائم سے بچ جاتے ہیں۔ میرے رب نے 1450 سال پہلے حکم دیا، آج سائنس نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا یہ حکم، یہ سزا بھی ہے، علاج بھی ہے، یہ سزا بھی ہے، علاج بھی ہے۔
افسوس کہ آج پرانی سزاؤں کو قوم نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، تمہارے حکمرانوں نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں عمل کروایا۔ زانی کو کوڑے لگوائے، اور بعض اوقات کوڑے بھی لگوائے، 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا۔ میاں تو جلدت و تغریب و عام، 1 سال سیاستاً جلا وطن بھی کیا، نکال دو ملک سے، معاشرہ پاک ہو جائے، بچ جائے معاشرہ۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا جرم زیادہ سنگین ہے، لہذا اس کی سزا کیا ہے؟ پہلے آیت قرآنی تھی، تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم ابھی باقی۔ الشیخۃ والشیخ اذا زنیا فارجموہما نکالا من اللہ۔ شادی شدہ مرد عورت مکالہ کریں، انہیں پتھر مار 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 کے قتل کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک زندگی میں اس سزا کو نافذ فرمایا۔ حیا اختیار کرو، معاشرے کو محفوظ کرو، ورنہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ یلقى عصاما یضاعف له العذاب ضعفین ویخرج فیہ مہانا۔ ہاں اگر گناہ ہو گیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لو، ایمان اختیار کرو، توبہ کرو، پچھلا گناہ چھوڑو، آگے نیک بن جاؤ، اللہ تمہارے گناہ مٹا دے۔ اس لیے فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے دو چیزوں کی گارنٹی مانگتا ہوں اور ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تم 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، ایک چیز کی مجھ سے گارنٹی لے لو۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ سودا کر، ازمنوا لی ما بین لحیین وما بین رجلین ازمن لکم الجنہ۔ تم مجھے گارنٹی دو جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا، جو منہ میں آیا نکال دیا، بک دیا، اس پر پکڑ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو وصیت کی، زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو روک، اس کو روک۔ صحابی نے کہا اب نؤاخذ بما نتکلم، ہم جو بولتے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هل یکب الناس، هل یکب الناس، لوگوں کو منہ کے بل دوزخ میں جو چیز گرائے گی الا حصائد السنتہم، وہ ان کی زبانوں کی کھیتی ہوگی، جو زبانوں سے انہوں نے بولا، جو کاشت کیا، اس وہ کھیتی انہیں جہنم میں گرائے گی۔ اس لیے فرمایا زبانوں کا استعمال کیجیے۔ تم مجھے گارنٹی دو کہ تمہاری زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، زبان پہ جھوٹ نہیں، زبان پہ بہتان نہیں، پاک دامن لوگوں پہ تہمتیں نہیں، غیبتیں نہیں، زبان سے گانا نہیں، زبان سے فحاشی نہیں، زبان پہ عریانی نہیں، زبان پہ بدتمیزی نہیں، زبان سے دوسروں کو ایذا نہیں، تکلیف نہیں۔ دوسرا ما بین رجلین، تم اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے، تمہاری شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں ہوگا۔ ازمن لکم الجنہ، میں محمد عربی تمہیں جنت لکھ کر دینے کو تیار، صلی اللہ علیہ وسلم، ازمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی تو نشانی یہ ہے والذین
هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. مومن کی نشانی یہ ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یہ مومن کی نشانیاں ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور انہی میں والذین هم لفروجهم حافظون. مومن تو اپنے کردار کا محافظ ہوتا ہے، وہ اپنی شرمگاہ اور کردار کی حفاظت کرتا ہے. اس کے لیے خواہش کی تکمیل کا ایک رستہ ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. نکاح، شادی یا باندیاں تھیں، اب باندیاں دنیا سے ختم ہو. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جس نے نکاح کے بغیر خواہش کی تکمیل کی کوشش کی، چاہے کوئی بھی ذریعہ، وہ بدمعاش ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وہ بدمعاش ہے. اس لیے فرمایا اپنی نگاہیں بھی پاک رکھو، کردار بھی پاک رکھو. اور کردار تب پاک ہوگا جب نگاہ پاک ہوگی. گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے گناہ کے اسباب سے بچو. جس ذریعے سے بندہ گناہ تک پہنچتا ہے اس ذریعے سے بھی بچو، اس سڑک سے بھی بچو، اس راستے سے بھی بچو. اس لیے سب سے پہلا حکم ہے نظروں کی حفاظت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. ایمان والوں سے کہہ دو، رب کہہ رہا اپنے حبیب سے، میرا حبیب ایمان والوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارهم. اپنی نگاہیں روک کے رکھا کرو، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھا کرو، نگاہیں سنبھال کے رکھا کرو. تنہائی میں بیٹھے ہو، موبائل ہاتھ میں، کیا سے کیا آ رہا ہے، نگاہ کو سنبھالو. یہ نگاہ غلط نہ دیکھے، اس لیے کہ یہی نگاہ ایمان کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے. النظر سهم مسموم من سهام الشیطان. النظر سهم مسموم، یہ نظر زہر آلود تیر ہے شیطان کا. تیر سے شکار ہوتا ہے نا، تو شیطان اس نظر سے، بد نظری سے شکار کرتا ہے، اور ہے بھی یہ زہر آلود تیر. اس سے بچنا بڑا مشکل. بس بد نظری ہوئی، ابتدا یہ ہے، اور انتہا ایمان اور عزت کا خاتمہ. پہلے تو ایمان، پہلے عزت گئی، کردار گیا، اور پھر ایمان گیا. اس لیے مردوں کو الگ حکم ہے، عورتوں کو الگ حکم. مردوں کو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اور اگلی آیت میں عورتوں کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو، ایمان کا تقاضا ہے اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو. جو دیکھنے والی چیز نہیں ہے نہ دیکھو، لذت دینے کے لیے بھی نہ دیکھو، لذت لینے کے لیے بھی نہ دیکھو. اس سے کیا ہوگا؟ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ. کردار بچ جائے. ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا. کردار کی حفاظت متعلق ہے، موقوف ہے نظر کی حفاظت. نظر محفوظ رکھو، کردار محفوظ رہے گا. قرآن نے نسخہ بتا دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. حتیٰ کہ اپنا بناؤ سنگار بھی نامحرم کو نہ دکھاؤ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ. پوری فہرست اللہ نے ذکر کیا جن سے پردہ نہیں ہے شرعاً، جو محرم ہے، زیب و زینت کر کے ان کے سامنے تو آ سکتے.
سامنے زیب و زینت کر کے نہ ہو، میک اپ کر کے ایسے بازاروں میں نہ گھومتی پھرو، بھڑکیلے بھڑکیلے خوبصورت ڈریس اور لباس پہن کر نہ محرموں کے سامنے نہ ہو۔ محرم میں گنجائش ہے لیکن وہ بھی آؤ تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ذرا اپنے گلے پر دوپٹہ شپٹہ چادر ڈال کے آیا کرو، محرم کے سامنے نہیں، محرم کے سامنے نہیں، باپ کے سامنے ایسے گلے کھول کے نہ ہو۔ گلوں کی حفاظت کا عورتوں کو خاص حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں رہا کرو، ایسے اٹھ کے نہ ہر وقت باہر نکل پڑے عورتیں، بوقت ضرورت جاؤ، جب جاؤ تو سنبھل کے جاؤ۔ اور دیکھو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت اولا میں تم کھلے گریبان کے ساتھ کھلے سینے کے ساتھ پھرتی تھی، اب تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس کا خیال کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دو تم بھی زکات دو۔ آج عورتیں زکات نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں میاں جان ہے اس کا کام۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی فرما بردار بن جاؤ، اللہ رسول کی تابع فرمان بن جاؤ۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللہ کے حکموں کو قبول کرو، اللہ تمہیں پاک کر دیں گے جیسے اللہ نے اپنے نبی کے گھرانے کو پاک۔ اس لیے فرمایا عفت اختیار کرو، پاک دامنی اختیار کرو، نظروں کی حفاظت کرو، حیا اختیار کرو، شرم اپناؤ، عورتیں پردہ اپنائیں۔ آج حجاب کے خلاف ایک دنیا میں جنگ چل رہی ہے، تحریک چل رہی ہے۔ دکھ ہوتا ہے جن گھرانوں میں پہلے شریف پردے تھے اب سروں سے دوپٹے بھی اتر گئے، کفر کامیاب ہو گیا، اسلام ہار گیا۔ یعنی تمہارے گھروں میں ویسے تو اسلام زندہ تابندہ ہے، اسلام ہمیشہ جیتا ہوا، لیکن تم نے ہروا دیا۔ بچی نے ایف ایس سی کیا کی، میڈیکل کیا کیا، اس کا تو ہر چیز ہی اتر گئی، مرنا نہیں ہے، خدا کو جواب نہیں دینا۔ یہ مسلمان بیٹی، اس کی اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہے۔ غربت تھی تو پردہ تھا، پیسہ آیا پردہ ختم، تعلیم کیا آئی پردہ ختم۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کے آل بیت کی سنت ہے، صحابہ کے گھر والوں کی سنت، مومن عورت کی پہچان ہے۔ ہمارا تو اس علاقے کا کلچر ہی پر ہندو بھی پردہ کرتے ہیں۔ ابھی میں سندھ سے آیا ہوں، پچھلے ہفتہ میں میرپور خاص شہزاد پور دوڑ تھا، میں نے دیکھا ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ کرتی ہیں۔ یہ انگریز کا کہ ثقافت ہمارے سروں پہ مسلط کی جائے، اب بھی ہندو عورتیں گھونگھٹ کرتی ہیں، پورا لباس ہوتا ہے۔ اور مسلمان عورت کو اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھنا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کتنا صاف حکم۔ میرے نبی کہہ دو ذرا، لازواجک اپنی گھر والیوں سے کہہ دو، وبناتک اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دو، بیٹیوں سے کہہ دو۔ بنات جمع کس کی؟ تم تو بولو، بنت کی۔ اور عربی میں جمع میں کم از کم کتنے فرد ہوتے ہیں؟ 3۔ دنیا کی سب زبانوں میں ایک سے زیادہ یعنی 2 پہ بھی جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عربی ایک واحد زبان ہے جس میں 2 سے زیادہ پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کم از کم 3 پر۔ تو قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ نبی کی بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں، بنات جمع کا صیغہ،
اور یہ بدھو کہتا پھرتا ہے نبی کی بیٹی ایک تھی، نبی کی بیٹیوں کو بیٹی نہیں مانتا، ظالم رسول اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ حضور کی بیٹیاں کتنی تھی؟ سارے بولو 4۔ حضور کی بیٹیاں کتنی؟ 4۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن، یہ 4 حضور کی بیٹیاں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو، جو مسلمان ہے اس سے اللہ نے کہا میرے نبی کہہ دو، وہ مانے گی، اور جو مسلمان اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس کی مرضی۔ کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، آپ کر لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، اور یہ حکم آیا تو ازواج مطہرات نے پردہ کر لیا، بڑی بڑی چادریں لیتی تھی۔ احرام کی حالت میں بھی سیدہ کہتی ہیں ہم قافلے پہ تھی اور اونٹ پہ سوار تھی، ہم نے گھونگھٹ کیے ہوئے ہوتے تھے، جب کوئی نہیں ہوتا تھا ہم چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیتی تھی، جب کوئی ہمیں تراش کرتا تھا ہم اپنی چادر کھینچ لیتی تھی، چہرے کا بھی پردہ کرتی تھی۔ اسلام میں چہرے کا بھی پردہ ہے، فتنہ تو سارا چہرے سے پھیلتا ہے، چہرے کا پردہ نہیں تو پھر پردہ ہی کیا ہے؟ پھر بابا پردہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے احکام ہیں، ان سے ایمان متعلق ہے۔ مسلمان جوانوں، بچوں بچیوں، ان کو پابندی سے قابو کرو، مضبوط تھامو، ہاں، ورنہ ایمان تم سے چھین لیا جائے گا۔ اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان تم سے چھن جائے۔ اور پاکدامنی اختیار کرو، دنیا بھی مبارک، آخرت بھی مبارک۔ حدیث میں آتا ہے، آخری حدیث سنا رہا ہوں، سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجلہ قلبہ معلق بالمسجد حتی یعود الیہ ورجلان تحابا فی اللہ۔ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے، بولو، یہ چھوٹی بات نہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، یوم لا ظل الا ظلہ۔ اب وہ 6 میں نہیں بیان کر رہا، وقت نہیں، صرف ایک بیان کر رہا ہوں 7 میں سے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَنَسْبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک شخص کو لڑکی کی طرف سے دوستی کی دعوت دی، میرے ساتھ دوستی کر لو، لو کر لو، بدکاری کر لو، گناہ کر لو۔ اس نے پکارا، ذات حسب، لڑکی بھی بڑی اونچے خاندان کی، اونچے شریف خاندان کی، نامور خاندان کی، لیکن اس نے اسے یہ جواب دیا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا اس پاک دامن نوجوان کو روز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔